بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه النسائي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا۔ عزیز بزرگوں، آج کا یہ جو دن ہے 21ویں صدی کا 21ویں سال کا پہلا دن ہے، یعنی انگریزی نئے سال کی ابتدا ہے۔ انگریزی نیا سال آج سے شروع ہوتا ہے، جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ایک ہے اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں شمسی سال، جو سورج کے نظام سے چلتا ہے۔ ویسے ہے دونوں کے دونوں سال اسلامی ہی سال، یعنی دونوں کے دونوں اللہ کے نظام کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ اللہ کی یہ دونوں مخلوق ہے، اور یہ دونوں ایک اندازے سے چل رہی ہے۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ ان دونوں سے جو نظام بنیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ہمیں جو نظام ہماری عبادتوں کے لیے، ہماری نمازوں کے وقت کو طے کرنے کے لیے، حج کے لیے، رمضان کے روزے کے لیے، افطار کرنے کے لیے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی سال، یعنی قمری اور چاند والا سال۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے، اسلامی سال کو یاد رکھنا کہ بھئی آج یہ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے یہ یاد ہو، مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ یاد ہو، اس کی تاریخ کون سی چل رہی ہے یہ یاد ہو۔ یہ سب یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک بستی کے اندر کم سے کم چند لوگوں کو تو اتنا یاد رہنا ہی چاہیے، ورنہ اگر کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری عبادتیں مسلمانوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسلامی سال، لیکن شمسی جو سال ہے، سورج کے نظام سے جو سال چلتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب انہوں نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ دونوں کے دونوں سال جو ہے وہ اللہ ہی کے ہیں، چاہے وہ سورج والا ہو اور چاند والا ہو۔ ہاں، چاند والے سال کے ساتھ عبادتیں بہت ساری جڑی ہوئی ہے، لیکن سورج والے سال کے ساتھ بھی تو بہت ساری عبادتیں، جیسے مثال کے طور پر نماز جو ہماری ساری کے ساری وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورج جیسے ہی نکل آیا یا اس کی روشنی نکل گئی تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اب نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اب قضا ہوگی۔ سورج بالکل بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت ہے، ابھی کوئی نماز نہیں ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی مغرب کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ ساری کے ساری عبادتیں جو نماز والی جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے عزیز بزرگوں، دونوں سال، دونوں چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عبرت کیا ہے، ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے عزیز بزرگوں، یہ انگریزی نیا سال جو آج شروع ہوا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں بھائی کوئی بھی سال آوے جاوے ہمیں تو کیا ہے، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی مل جاوے اور ہماری ضروریات پوری ہو جاوے، نئے سال سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بھئی نوا سال شروع ہوا
تو اچھا سا میسج تیار کریں گے اور اسٹیٹس پر سجانا ہے، لوگوں کو بھیجنا ہے ہیپی نیو ایئر۔ اگر کووڈ اور یہ تمام زمانہ نہیں چل رہا ہوتا تو سڑکیں بھری ہوئی ہوتی اور آتش بازی کی جاتی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ دیکھیے یہ آتش بازی کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے فرعونی عمل جیسا نہیں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ قرآن مجید میں ہے، فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، فرعون نے اپنے کوئی وزیر سے کہا کہ ذرا موسیٰ کے رب کو جھانک کے تو دیکھتا ہے، اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکے اور وہ ظاہر سی بات ہے اسی کی طرف لوٹ کر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے پھینکے آسمان کی طرف اوپر کی جانب اور اسی کی طرف لوٹ کر آئے، یعنی وہ نشانہ بنا رہا تھا اوپر کی جانب۔ یہ تمام کے تمام جو آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے ہوتے ہیں، راکٹ ہوتے ہیں، تمام کے تمام اوپر ہی کی جانب تو پھینکے جاتے، چاہے نیت جو کچھ بھی ہوگی خوشی منانا ہو، لیکن مشابہت تو اسی قسم کی بنتی ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ موقع جو ہے وہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، جو بہت زیادہ اس میں خوشی میں لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ وش کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت جو لوگ دینے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بالکل بے فکر ہے کہ ہمیں کیا، جو آوے وہ جاوے، ہمیں تو بس کام دھندے سے فرصت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسے موقع پر دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں ہمیں رکھنی ہے۔ دیکھیے زندگی کے اندر ہر نئی تبدیلی جو ہوتی ہے، زندگی کے اندر ہر نئی تبدیلی وہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سبق دے کر جاتی ہے۔ اگر وہ انسان اس سبق سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پھر وہ انسان یوں سمجھ لیجئے صحیح معنی کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ لیکن اگر وہ تبدیلی سے، چینجز سے، بدلاؤ سے، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کی زندگی میں نہیں پیش آئی ہے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھانے کا مطلب اس سے عبرت حاصل کری، اس سے نصیحت حاصل کری، اس کے اوپر کچھ سوچا بچارا۔ جیسے یہ کووڈ کا زمانہ جو گزرا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے دھندے یا بہت سارے لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ بہت آگے پیچھے ہو گئے، تو بہت ساروں نے اپنی تبدیلی کاروبار کی چینج کر دی، کاروبار میں تبدیلی لے آئے کہ بھئی یہ کرتے تھے، اب اس کی جگہ پر ہم یہ کریں گے۔ بعض لوگ وہ تھے وہ وہی چیز لے کر رہے، بعضوں کو فائدہ ہوا، بعضوں کو نقصان ہوا۔ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے تبدیلی سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ جو زمانہ ہے کاروبار میں کس طرح تبدیلی لائی جاوے، ابھی لوگوں میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سردی کا جب زمانہ آتا ہے تو اس زمانے کے اندر سردی کے جو سامان ہے، جیکٹ ہے، رضائی ہے، موزے ہیں، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر بیچی جاتی ہے اور بکتی، ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کے بھاؤ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک میلہ لگتا ہے اس زمانے کے اندر کہ بھئی یہ چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس وقت کو بہت زیادہ انہوں نے قیمتی سمجھا ہے کہ یہ ہے ہمارے کمانے کا زمانہ۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ، یعنی یوں سمجھ لیے 365 دن صرف سردی ہی کا سامان بیچتا رہے تو روٹین والے گراہک اس کے پاس نہیں آئیں گے، یعنی روزانہ خریداری کے لیے۔ ہاں کسی کو کوئی ٹھنڈی جگہ پر جانا ہو تو وہ آئے گا، تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں رکھ لیتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے، دوسری چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو دور گزرا ہے کووڈ کے بعد کا، یا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تبدیلی کا دور ہے۔ کس حساب سے تبدیلی؟ دینی حساب سے بھی اور دنیاوی حساب سے بھی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ نیا سال جب کوئی ختم ہوتا ہے یا کوئی شروع ہوتا ہے نیا سال، ایسے موقع پر انسان کو دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، دو چیزوں پر ہر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، ماضی کا احتساب، پاسٹ کا جو زمانہ گزرا ہے، گزشتہ کا جو زمانہ گزرا ہے، اس کا پورا انسان جائزہ لے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے کیسا گزرا ہے۔ اور ہمارا تو جو گزرا ہے، بلکہ پورے عالم کا یہ جو 2020 جو گزرا ہے، 2020 گزرا ہے، جس میں لوگوں نے کووڈ کو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا ہے تو اس سے بے حس انسان پھر نہیں ہے کوئی۔ یعنی کیسا زمانہ اور کیسا دور، کس دور سے ہم لوگ گزرے ہیں کہ انسان گھروں میں مقید ہو گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں بند ہے، بس گھر کی چار دیواری ہی اس کا سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہی ہے،
ماضی کا احتساب، گزشتہ زندگی کے متعلق سوچیں۔ نمبر دو، جو چیز آئندہ کا جو زمانہ آنے والا ہے اس کے لیے، آئندہ کے زمانے کے آنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے انسان کو کہ لائحہ عمل طے کرے، یعنی آئندہ اب کیا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا آج کل کمپنیوں کی زبان میں اور دنیا کی زبان میں کہتے ہیں ٹارگیٹ اینڈ اچیومنٹ، کہ بھئی آپ کو آئندہ سال کے لیے یہ ٹارگیٹ دیا، اس کو آپ پورا کرنا ہے۔ جو کر لیتا ہے تو پھر اس کے نام کا سیلیبریشن بھی ہوتا ہے کمپنی کے اندر کہ بھئی انہوں نے اس سال کے سب سے زیادہ ٹارگیٹ پورا کرنے والے ہمارے یہ فلاں امپلائی ہوئے۔ تو ایک تو ٹارگیٹ اور کیا چیز حاصل کر لی، اچیومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو آئندہ کا ارادہ اور یہ چیز گزشتہ انہوں نے حاصل کر لی۔ یہی چیز عزیز بزرگوں ہمیں غور و فکر کرنی ہے گزشتہ ہمارے زمانے میں۔ دیکھیے ہمارا جو دور گزرا ہے وہ دو تین طرح کا گزرا ہوگا۔ نمبر ایک کہ جس میں ہم سے نیک اعمال ہوئے ہوں گے، نمازیں مکمل، قرآن کی تلاوت مکمل، اللہ نے نیک کام کروائے ہوں گے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ دور گزرا ہوگا کہ گناہ ہوئے ہوں گے، نافرمانی، غلط طریقے پر مال کو حاصل کرنا، کسی کا دل دکھانا، بہت سارے گناہوں کی قسمیں ہو سکتی ہے۔ ایک نافرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ایک نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے کچھ نہیں کیا، مطلب نافرمانی بھی نہیں ہوئی ان سے، فرما برداری بھی نہیں ان سے، بس فضول بیکار کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ پہلی قسم کے اگر لوگ ہیں تو ان کو اپنی زندگی پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر، اللہ آپ کا بہت احسان ہے کہ ہمارا جو زمانہ گزرا ہے، ہمارا جو وقت گزرا ہے، اللہ آپ نے بہت بہتر طریقے پر آپ نے گزروا دیا۔ شکر انسان کو اس نعمت پر کرنا چاہیے، اور جب شکر کریں گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، چاہے وہ نعمت کوئی بھی ہو۔ نیک کام پر شکر کر لیا ہے، مال پر شکر کر لیا ہے، اچھے لمحات جو انسان کو میسر ہوئے ہیں اس کی زندگی کے اندر، اس پر اس نے شکر کر دیا ہے، تو اللہ فرماتے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ تو اگر نیک کام ہوئے ہیں، جیسے اس زمانے کے اندر بہت سارے بھائی گھر پر تھے، بالکل فارغ تھے، بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کئی قرآن مجید ختم کر دیے، جنہوں نے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کا کام انجام دیا۔ بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تربیت دی، یا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، فیملی کو ٹائم دیا، بہت ساری چیزیں بہت ساروں کو حاصل تھی۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ وقت جو ہمارا گزرا ہے بیکار نہیں گیا، اللہ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں نئی سیکھی ہے، تو اس پر شکر ادا کرے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دی، یعنی کوئی نیا عمل، نیا کام نہیں سیکھا، قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، تو اس زمانے میں بیٹھ کر دیکھیے اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ادام اللہ غفیوزہم العالیہ حضرت نے اپنے ایک محاضرے کے اندر، ہم جب موجود تھے اس موقع پر ایک بات کہی تھی، آج کا جو دور ہے وہ عذر کا دور نہیں ہے، یعنی کوئی عذر کرے میرے پاس عملہ نہیں ہے یا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کا جو دور ہے ہر انسان کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت نے اس موقع پر مثال دی تھی کہ پہلے یہ عذر تھا کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، ایک دیہات میں رہتا ہوں، جہاں پر پوری کتابیں بھی نہیں ملتی ہے، میں دین کا کام کیسے کر سکوں؟ عذر تھا پہلے زمانے میں، لیکن آج کے دور میں یہ عذر باقی نہیں رہا۔ آپ چاہے کسی دیہات کی کسی کونے کے اندر رہتے ہو، آپ نے ایک موبائل خرید لیا، ایک لیپ ٹاپ خرید لیا اور اس میں لاکھوں کتابیں ڈال دی ہے، آپ دنیا کے کونے میں رہتے رہتے دین کی خدمت کو انجام دے سکتے۔ یہ نہیں دیکھا ہم نے 2020 میں، پورے 2020 میں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسی موبائل اور اسی لیپ ٹاپ کے ذریعے سے دین بھی بہت زیادہ پھیلا ہے، اور دنیاوی تعلیم بچوں کی ساری کی ساری اس سے ہی جڑی ہے۔ کتنا اس میں یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے اگلا گرا پچھلا سنبھلا، آگے والا اگر گر جاوے یعنی اس نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی تو پیچھے والے کو چاہیے کہ بھئی اب سنبھل جاوے۔ ایسا نہیں کہ آگے والا گر رہا ہے تو اب اس کے پیچھے گھیٹے بن کے ہم بھی جا ہی جا کریں گے، نہیں، اس کو تھوڑا ہوش ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے وہاں پر اخیر میں کہا تھا کہ ہم نے تو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا،
یعنی ہم نے کمپیوٹر کے ذریعے سے یا ان چیزوں کے ذریعے سے، لیکن آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا اس دور کے اندر، یہ دین کے فیصلے۔ حضرت معاذ شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ صلاحیت کا امالہ ہونا چاہیے، ازالہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے کسی انسان کو، جیسے مثال کے طور پر مثال یہ دی کہ جیسے یہ مائک ہے، بہت ساری یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کمپنی کی بناوٹ ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو آج کے دور میں اگر کوئی اس کا بائیکاٹ کرتا ہے تو شاید وہ بے وقوف ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دین پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں اگر اس کے بغیر بیان کرنا شروع کر دوں تو پیچھے والوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات۔ تو ایک چیز ہے، اس کو صحیح رخ، صحیح ٹریک دے دیا ہے تو بہت فائدے کی اور کام کی چیز بن جائے گی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی نیک کام ہم سے کروائے ہیں تو سب سے پہلا اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا بہت احسان ہے۔ دوسری چیز، اگر گناہ ہوئے ہیں، نافرمانی ہوئی ہے تو اس چیز پر ہمیں توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جہاں بہت سارے نیک کام ہوئے وہیں پر آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی، گجرات کی، جس شہر میں ہم رہتے ہیں شہر احمد آباد کی، کہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہوا ہے وہ کووڈ کے زمانے کے اندر 3 سے 6 مہینے کے اندر، بلکہ 2020 میں سمجھتا ہوں تمام سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ ان مہینوں کے اندر استعمال ہوا، بے حیائی کے اندر، ننگی فلموں کے اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزوں کے اندر۔ تو گناہوں کی تعداد بھی اس نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اگر گناہ ہوئے، گناہ کرتے وقت سوچے تو صحیح کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ زمانہ کیا کچھ سکھا کر گیا ہے ہمیں۔ ایک خوف کا ماحول ہو گیا تھا، ایک ڈر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اگر یہ نہیں سدھرے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب انسان کو بھلائی، اچھائی، خوشیاں پہنچتی ہے تو سب چیزوں سے رک جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے بھی رک جاتا ہے، نیک کام سے بھی رک جاتا ہے۔ واذا مسہ الشر جزوعا، لیکن جیسے ہی تکلیف پہنچی، جیسے ہی حالات آئے، جیسے پریشان ہوئے تو بہت گڑگڑاتا ہے اللہ کے سامنے، بہت ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، بہت روتا ہے۔ پیغام ہمیں یہ دیا گیا ہے عزیز بزرگوں کہ جب گناہ ہو، جب نافرمانی ہو، اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاوے، اور یہ اس کا سب سے بہترین موقع ہے کہ اللہ ہمارا گزشتہ زمانہ، ایک انسان ٹالتے رہتا ہے نا، بھئی نماز پڑھو نے، بس جمعہ سے پکا، آئندہ مہینے سے پکا، فجر سے پکا، بس یہ اب چھوڑ ہی دینا ایک ٹارگٹ۔ تو یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ ایک سال مکمل گزر گیا ہے، اب نئے سال کی ابتدا اللہ آپ کو راضی کرنے کے ساتھ کریں گے۔ پچھلے جو ہوئے ہیں اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں معاف کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا، غفرت لک ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سارے بخش دیں گے۔ تو دوسرا کام جو اس موقع پر کر رہا ہے، اگر گناہ ہوئے ہیں، نافرمانی ہوئی ہے اور گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے تو اللہ سے معافی کو مانگے۔ اور تیسری چیز، اگر زندگی کو بے فضول ایسے ہی بیکار وقت ضائع کر دیا، ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں، آفسوں میں بیٹھنے میں، یا اسی طریقے سے چوراہوں پر بیٹھنے میں، یا پولیس کو ادھر سے ادھر بھگانے کے اندر، یا چائے کی چسکی کے اندر، ایسے ہی وقت بس ضائع باتوں کے اندر، ایسے ہی وقت کو ضائع کر دیا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ عزیز بزرگوں، میں تو بہت سارے احباب سے یہ کہتا ہوں، اس زمانے کے اندر کوئی آدمی آپ کی مال سے مدد کر دے یا دوسری چیزوں سے مدد کر دے، میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ وہ اہم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو اپنا وقت دے دیا ہے قیمتی، بھئی ہم ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں، اس زمانے میں اگر کسی نے آپ کو وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو وہ بہت بڑا شخص ہے۔ ٹائم کی بہت اہمیت ہے، وقت کی بہت اہمیت ہے، ورنہ مالی مدد تو انسان دنیا کے کونے میں بیٹھے بیٹھے بھی کسی کو فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے، بھائی میری طرف سے یہ کر دو، لیکن اپنا وقت دینا کسی کو، ٹائم دینا کسی کو اور اس کے خاطر کھڑے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے وقت کی قدر قرآن میں سمجھائی ہے، کبھی تو فرمایا والفجر،
قسم ہے ہمیں فجر کی، فجر کے وقت کی، کہیں فرمایا والعصر، قسم ہے ہمیں عصر کی نماز کی یا عصر کے وقت کی، جن چیزوں سے ملا کے ٹائم بنتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج چاند سے ٹائم بنتا ہے. بھئی یہ ٹائم کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ یہ تو گھڑی اب آئی ہے یہ الیکٹرانک یا اسی طریقے سے، لیکن ٹائم کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں گھڑی گھنٹہ کچھ بھی نہ ہو، تو ٹائم کا اندازہ سورج چاند ہی سے پتا چلے گا. چاند آیا سورج گیا تو پتا چلتا ہے رات آئی ہے. تو ان چیزوں سے چاند اور سورج سے وقت بنتا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھا کے انسان کو فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. اس لیے عزیز بزرگوں یہ سال ہے، نیا ہے، ابتدا ہے. کچھ عزائم، کچھ ٹارگیٹ دنیاوی حساب سے ہم نے طے کر رکھے ہوں گے کہ بھئی یہ نئی فیکٹری ڈالنی ہے، یہ کاروبار شروع کرنا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، یہ چیز لانی ہے، یہ چیز کرنی ہے. دینی حساب سے بھی ہم کوشش کریں. مجھے نماز مکمل نہیں آتی ہے، میں انشاءاللہ سیکھوں گا. قرآن پورا پڑھنا تجوید کے ساتھ، بالکل مخرج کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھوں گا. ان چیزوں کی دعائیں مجھے نہیں آتی ہے، میں انشاءاللہ سیکھوں گا. نماز جنازہ جب ہوں گی تو میں پیچھے قبرستان میں اکیلا نہیں کھڑا رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا نماز پڑھنے کے لیے اور سیکھوں گا. مجھے نہیں آتی ہے، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں. نماز جنازہ میں دیکھیں کہ بھئی آپ پڑھ لو، ہم کھڑے کہ نہیں آتی ہے. بہت سارے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو الغرض اس کو سیکھیں نماز جنازہ کو بھی کہ اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. دنیاوی حساب سے سیکھنے کی ہم نے کوئی عمر طے نہیں کر رکھی ہے کہ بھئی اگر ادھیڑ عمر ہو گئی ہے اور اس میں بھی کچھ بزنس سمجھ میں آتا ہے تو کم سے کم وہ بھی سیکھتے کہ لاؤ نے کر ڈالیں گے اس کو بھی. دینی حساب سے تو یہ کہا گیا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، گھوڑیے سے لے کے قبر میں جانے تک بس علم سیکھنے کا اس زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا صحابہ کے سامنے، جب مدینہ آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مکہ میں اسلام پیش کیا ہو یا مدینہ میں آ کر دین کی دعوت دی ہو، تو سب صحابہ بچے تھوڑی تھے کہ جن کو الف بے سے سکھایا. بہت سارے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے سیکھا دین کو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اس لیے اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے. تو ایک ٹارگیٹ، چند چیزوں کا ہم اس نئے سال کے اندر بے فکری اور وقت کا ضائع کرنا یہ بہت بڑا نقصان کا سبب ہے ہماری زندگی کے اندر. بہت بڑا نقصان ہے وقت کا ضیاع. جس نے وقت کھویا اس نے بہت بڑی چیز کھو دی. اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کہا تھا ٹائم کی قدر ہر شخص نے سمجھائی ہے، چاہے وہ دینی حساب سے بڑا ہو، دنیاوی حساب سے ایک مقام تک پہنچ گیا ہو. کسی نے کہا ٹائم از منی، وقت کیا ہے؟ یہ پیسہ ہے. کسی نے کہا ٹائم از گولڈ، وقت کیا ہے؟ سونا ہے. کسی عربی دان نے بہت اچھی بات کہی الوقت الحیات، وقت یہ انسان کی زندگی. وقت ہے تو زندہ ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس یعنی وہ مر گیا، ختم ہو گیا ہے. تو یہ وقت کا انسان کے پاس ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے. عزیز بزرگوں اس کی قدر کرے. میں نے حدیث پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو. حضور نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کر لو. غناک قبل فقرک، مالداری کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ غربت آ جاوے. اور پھر فرمایا فراغک قبل شغلک، مشغولی آنے سے پہلے اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کر لو. اور اخیر میں فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ موت آ کے اس کی سوئی کو نکال دے، اس کے سیل کو نکال دے اور تمہاری زندگی ختم کر دے. اس لیے کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ چپ کے دم بدم. یعنی ہماری زندگی جو ہے بہت آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہے. اور عجیب لوگ ہیں کہ سال کے ختم ہونے پر جشن منا رہے، حالانکہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. ہماری زندگی کا 1 سال وہ لے کر چلا گیا ہے. ہم جو قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جو ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جو ہم اپنی زندگی کے ختم ہونے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر جشن کیسا؟ اصل میں ہوا کیا ہے کہ ایک یورپی کلچر نے ایک مصنوعی بناوٹی دنیا ہمیں دے دی ہے، حقیقت کو ہم سے ختم کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر مدرس ڈے، فادرز ڈے،
ٹیچرز ڈے، فلاں ڈے، یہ سب ڈے ہمیں دے کر مصنوعی چیزیں دے دے کہ یہ ڈے مناؤ، یعنی اس دن آوے تو ان کی بہت قدر کرو، ان کے تحفے دو ماں باپ کو۔ شریعت نے یہ چوچلے نہیں دیے، شریعت نے تو ہر دن کو مدر، فادر اور ٹیچر ڈے کہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مصنوعی میں سے یہ بھی لے آیا کہ ایک نیا سال آیا تو اس میں جشن منا لو، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں ہے یہ چیز شریعت کے اندر، اور اگر نقالی کے اندر کر رہا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اس سال چند اہداف اور چند چیزیں اپنی طے کر لے ہوئے مختصر میں ذکر کرو۔ سب سے پہلے نیت کرے کہ ہمارا آئندہ سال گزشتہ سال سے بہتر ہوگا۔ نمبر 2، اہداف، اپنے ٹارگیٹ نکی کرے کہ مجھے دنیاوی حساب سے یہ چیزیں کرنی ہے، دینی حساب سے مجھے یہ ترقیات کرنی ہے۔ نمبر 3، تلاوت کا معمول بناوے روزانہ، ہم غور کریں ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں روزانہ۔ نمبر 3، نمبر 4، دینی علم سیکھنے کی کوشش کرے، دنیاوی علم میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دینی علم، قرآن، اردو اگر نہیں آتا ہے تو اردو کو رواج دے، بہت سارا ہمارا علمی خزانہ سارا کے سارا اردو میں ہے۔ بہت سارے احباب ساتھی آتے ہیں، بھائی کوئی کتاب دیجیے، ہم کہتے ہیں اردو میں ہمارے پاس تو گجراتی کے اندر یا دوسری زبانوں میں بہت کم لکھی گئی ہے، لیکن ہے زیادہ تر خزانہ جو علم کا وہ اردو کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک زبان ہے جو ہمارے ہندوستان کی بڑی اہم، بہت شیریں، بہت پیاری زبان ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو دینی علم میں مہارت، دینی علم کو سیکھے، دنیاوی علم میں دنیاوی حساب سے کام کاج کے اندر مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے وقت منظم کرے، ٹائم ٹیبل بناوے، وقت ہمارا طے کرے، کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا بھائی کاروبار کام پہ کب جاتے، جب آنکھ کھلتی ہے، یہ کوئی ٹائم ہوا؟ جب آنکھ کھلتی ہے جب نہیں، ٹائم طے کرے۔ یہ تو اچھا ہوا یہ زمانہ آیا تو اس نے ٹائم کی قدر سکھا دی ہے کہ اتنے بجے اٹھ جاؤ، ورنہ رات کو پھر کرفیو لگ جائے گا تو پھر تو بند کر کے آنا پڑے گا۔ ہم خود طے کریں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا، ہم خود طے کریں اپنے عزائم کو۔ اسی طریقے سے نفل نمازوں کی عادت ڈالے، نفل روزوں کا اہتمام کریں، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، بھئی خالق کا حق نماز روزہ تلاوت کے ذریعے سے تو ہم ادا کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، لوگوں کو ہم نے کیسے فائدہ پہنچایا ہے، لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، ساری کے ساری مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے، گھرانہ ہے، اور اللہ کو اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے، پسند وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو لوگوں کی خدمت جس طریقے پر ہو سکے اسی طریقے سے اتحاد والی زندگی گزارے اور امید کے چراغ روشن کرے، مایوس نہ ہو جاوے۔ کورونا کے زمانے کے اندر یہ جو چند مایوس ہو، بعض لوگ مایوسی کو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر کے اندر، قسمت کے اندر وہی بات ہوگی۔ اور دیکھیے اللہ نے زندگیاں کیسی بحال کر دی ہے ہم سب کی۔ تو نا امید نہ ہو، مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ارادوں سے نا امید نہیں ہونا ہے، امید والی زندگی کو گزارنا ہے، لیکن امید کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا ڈر، تاکہ وہ ہمیں نیک کاموں پر کھڑا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔